بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور اشرا مبشرہ میں بھی شامل، علم کے دروازے نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ کو نکاح میں دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرہب آپ بھی کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ آپ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور اس دور میں کئی خانہ جنگیں دیکھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تک 9 عمر ہی میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم بھی نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی کھوجتے سوچتے اور باتیں کرتے رات گزار دی کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ کے ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اس سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مریض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی دعا کی تو اسی طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں گا جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ اسلام میں ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے لیے مولا ہے۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی۔
لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں، وہ ایک باندی۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، برابری کا سلوک کروں گا۔ ایک دن حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ حضرت علی نے فرمایا، میں تیرے خلاف بدعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بدعا۔ حضرت علی نے اس کے خلاف بدعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی کی عدالت میں آپ کا ایک محبب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا، جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹ دیے؟ غلام نے کہا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے۔ غلام نے ان پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں گا اور ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات عطا کی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی کو زخمی کر دیا اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میری 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی ہے، سب سے بڑا فکر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا، دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے بھی کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور مجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی بھی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ لے گا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر حالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں تک شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔